تو نیکی میں کڑواہٹ ہے. ایک مثال کے ذریعے ایک حدیث سے بات کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنایا اور جنت بھی پیدا کیا. جب یہ دونوں چیزیں بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جا کر دونوں کا معائنہ کرو, دونوں کو جا کر کے جنت کی سیر کرو. جبریل علیہ السلام جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے. آنے کے بعد جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبریل تم کو جنت کیسی لگی؟ ہاں مولا, اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین چیز میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی, کبھی نہیں دیکھا. میں اتنی راحتیں, اتنی فرحتیں, اتنی شادابی, اتنی ہریالی, اتنی خوبصورتی, اتنی ٹھنڈک, اتنی تازگی میں نے کہیں نہیں دیکھی. اور مجھے یقین ہے کہ اب کوئی شخص اس سے محروم نہیں رہ سکے گا. سب اس کو جانا چاہیں گے اور جائیں گے. اس لیے جب دیکھیں گے جنت ایسی ہے تو عمل کریں گے, اور اس کا تذکرہ سنیں گے تو عمل کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات نفسانی کی ایک کانٹے دار جھاڑی اس کے اطراف لگا دی, باڑ لگا دی, اور پھر جبریل سے فرمایا جبریل اب جا کے دیکھو, بلکہ عبادتوں کی سختیوں کی باڑ اس کے اطراف لگا دی اور فرمایا اب جا کے دیکھو. اب جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا کہ اتنے داخل ہونے کے راہ میں اتنی سختیاں, اتنی تکلیفیں, اتنی دشواریاں. اب آئے اور کرنے لگے مولا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں لوگ جا سکیں گے, کیونکہ اس کی خوبصورتی اور لذتیں تو بہت ہیں, لیکن اس کے اطراف جو تم نے رکھا ہے نا اس پہ جانے کے لیے راستہ, اس کے راستے میں جو تکلیفیں ہیں اس کے بعد اب مشکل لگتا ہے کہ لوگ اس میں داخل ہو سکے. پر میں جاؤ جہنم کو دیکھو. جا کر دیکھا تو بھیانک تھا,
اے مولا اس میں تو کوئی نہیں لے جائے گا. پھر اللہ نے نفسانی خواہشات کی بات اس کے اطراف لگائی. لالچ، حرص، تمام، جھوٹ، غیبت، یہ وہ ساری چیزیں، لیکن بڑی بظاہر لذتدار لگنے والی چیزیں. ہم دیکھو خاموش بیٹھ نہیں سکتے، غیبت کرتے ہی رہتے نا، عادت رہتی. بہت سارے لوگ جہاں بیٹھیں گے وہاں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کا تذکرہ، کسی نہ کسی کی برائی، اور اتنا اس میں ٹیسٹ آتا ہے بولنے میں، لگتا ہے اچھا کسی کے بارے میں بولنا اس کے پیچھے کتنا اچھا لگتا ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں الزام نہیں لگا رہا، آپ نہیں کرتے ہوں گے ایسا، اللہ کرے کہ سب کے ساتھ ایسا ہی گمان رکھتا ہے کہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ سوچو کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں بولنے میں کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب برحق کے ساتھ بھیجا، اور وہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھانے والا، اور غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی بدتر ہے. ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ارے دوسرے کی غیبت اس کے پیچھے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاؤ، اس میں لذت لگتی ہے نا، کسی کے بارے میں برائی کرنا اچھا لگتا ہے. ارے جس کو کیا بتاؤں، اس نے ایسا کر ڈالا، اس نے ویسا کر ڈالا، تو اچھا لگتا ہے بولنا. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ گناہوں میں لذت ہے، اس لیے انسان اس میں گرتا ہے، دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. گندی چیزیں دیکھنے کی بات دیکھو، پکچر کی بات دیکھو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، آنکھوں کو لذت ملتی ہے. کانوں کی بات دیکھو، کانوں کو لذت ملتی ہے. نہیں، انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے، دھستا چلا جاتا ہے. یہ سب ہے یا نہیں؟ اچھا لگتا ہے گناہ کرنے میں، بظاہر اس میں لذتیں ملتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو جب جہنم کے اطراف ان خواہشات کی باڑ لگا دی گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرنے سے نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، اس لیے کہ اتنی خواہشات نفسانی کی لذتیں اس کے اطراف رکھ دی گئی ہیں کہ اب ہر آدمی جس کو اللہ نہ بچانا چاہے وہ سب اس میں گرتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ دونوں چیزیں، نیکی میں دشواریاں ہیں، نیکی میں کڑواہٹیں ہیں، نیکی میں سختیاں ہیں، نیکی کی راہ پر چلنے میں تکلیفیں ہیں. ساری رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا، نسیں پھٹنے کو ہوتی تھیں، اس کے باوجود بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رات پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ہم سے تو فرض نمازیں بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوتی. تو بات یہ کرنی تھی کہ گناہوں میں بظاہر لذتیں ہیں، نیکیوں میں کڑواہٹیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں. ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، کبھی آپ کے بدن پر کھجلی ہوتی ہوگی، ایچنگ ہوتی ہوگی، آپ اپنے بدن کو کھجاتے ہوں گے. اس نے کہا کہ ہاں ایسا کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں کھجاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کھجانے کے بعد ہم کو تھوڑا سا راحت ملتی ہے، پلیزر ملتا ہے، تھوڑی لذت ملتی ہے، کھجانے میں اچھا لگتا ہے. جیسے کہیں کھجلی ہوئی، آپ جب تک کھجاؤ گے نہیں بے چینی ہوگی تو لذت ملے گی. تو میں نے کہا گناہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ آدمی بے چین ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے، جب وہ کرتا ہے تو بظاہر اسے لذت ملتی ہے. لیکن اگر ایک جگہ پر آپ کو ایچنگ ہو رہی ہو، کھجلی ہو رہی ہو، آپ اس کو ناخنوں سے کھجاتے رہیں اور ایک ہی جگہ آپ بار بار اگر کھجائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی لذت ملے گی؟ نہیں، پھر وہ زخم ہو جائے گا، پھر وہاں کیا ہو جائے گا؟ زخم ہو جائے گا. گناہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ انسان اگر زخم ہوتا ہے اس کے بدن پر تو اس کا مرہم سے علاج کرتا ہے، آئنٹمنٹ سے علاج کرتا ہے، اور گناہوں کا علاج اللہ نے فرمایا توبہ. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو نیو ایئر آیا اور لوگوں نے اس کو منانے کے لیے گناہ کی محفلیں سجائیں. اگر اس کے نقصانات پر وہ غور کریں
تو کبھی اس کی طرف نہ جائیں جس طریقے سے انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم کے اطراف جو خواہشات کی باڑ لگا دی گئی ہے، اس کے نقصانات پر اگر غور کرے انسان تو کبھی ان خواہشات میں پھنسنے کی کوشش نہیں کرے، بلکہ جنت کے اطراف لگی ہوئی تکلیفوں کی باڑ پار کر کے جنت کی ہمیشہ کی راحتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے تمام نوجوانوں کو، قوم مسلم کے نوجوانوں کو ان غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بہتر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔